یہ جو ہیں بابا عبداللہ غازی غزریالی، یہ افغانستان سے، عرب سے ہوتے ہوئے افغانستان، پھر افغانستان سے ہوتے ہوئے پورے اس خطے میں بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ یہ پہنچے، اور اس کے بعد یہ لڑیال، یہاں ایک جگہ ہے ہماری لڑیال میں کئی ترال قیام پذیر رہے، وہاں پر بھی ان کی جو یہ اللہ کے لیے، اللہ کے نیک بندے، ولی اللہ، بزرگ ہونے کا جو شرف انہیں اللہ نے عطا کیا تھا، جس میں انہوں نے صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے انہوں نے مسجدیں تعمیر کی، انہوں نے چشمے تعمیر کیے، نکالے، اور جو ان کے ساتھ 360 کی تعداد میں جو ان کے مقلد تھے، جنہیں ہم المعروف کشمیری مرید بھی تھے، ان کے چیلے بھی تھے، تو انہوں نے جگہ جگہ مسجدیں تعمیر کی، اور پھر آخر پر یہاں آ کر انہوں نے قیام کیا۔ اور میں متولیان زیارت جو ہماری جد و اجداد جو گزرے ہیں، جن میں مشہور معروف ولی اللہ پیر رسول شاہ صاحب، جن کے کچھ تصانیف بھی ہمارے پاس، کچھ کتابیں بھی انہوں نے جو مرتب کے ایک بیاض ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اس حوالے سے ان کے ہمارے پاس بہت سارے تبرکات بھی ہیں۔ بحیثیت متولیان زیارت ہونے کے ہمارے پاس ان کے تو بہت جو تواریخی سائلنٹ پروف بھی ہے۔ اور پھر جب یہاں انہوں نے قیام کیا، تو یہاں قیام کے بعد اس گاؤں میں بھی آج تک ہم ان کی جو وہ ان کا عرس وفات جو ہم آج بھی مناتے ہیں بڑے ذوق شوق سے، ان کی اس زیارت گاہ پہ لوگوں کا جو تانتا بانتا رہتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں باہر سے، ایک بہت یہ تو محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں نے یہ کچھ مختصراً یہ عرض کیا کہ ہمارے پاس ان کے بہت ساری یہ جو تواریخ ڈیٹ کے حساب سے، مطلب کس ڈیٹ میں انہوں نے رحلت فرمائی، جو کچھ کرامات ہیں ان کے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس بہت کچھ مواد ہے۔ اس گاؤں کے رہنے والے بھی جو عقیدت مند لوگ ہیں، جنہیں ان کی اس وصالت کا جو جو ولی اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے بزرگ، کہتے ہیں کہ اگر ایک بے نمازی آدمی ہو محلے میں، 40 گھروں تک اس کی اس اللہ بچائے نحوست کا اثر پھیل جاتا ہے۔ ایک بزرگ کی بزرگی، اس کے نیک اعمال کا جو سایہ ہے، تو یہ اس سے آگے کہیں تک بھی جاتا ہے۔ لیکن بہت ایسے ادوار گزرے جو مصائبوں کے، تکالیفوں کے جو ہم شکار ہوا بھی کرتے تھے کبھی کسی وجہ سے، لیکن ان کی وصالت سے، ان کی بزرگی سے، اور ہمارے اس گاؤں میں یہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی باوقار یہ رونق ہمارے گاؤں کی جو ان کے زیر اثر ہوتے ہوئے کبھی بھی ہم نے کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حالات کس نہج پر پہنچے، کیا کچھ وارداتیں ہوئی، لیکن ان کی توسل سے، ان کی وصالت سے ہمیں کچھ ایسے دیکھنے کو نہیں ملا۔ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو وہ اپنی وصالت اور اللہ جو ان کی بزرگی کا جو باقی ماندہ لوگوں کے لیے رب العالمین ان بندوں پہ، ان اپنے محبوں کو، مخلصوں کی اس نیک اعمال سے ان پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں کافی کچھ ایسی جو ہمیں دیکھنے میں بھی ملا، کرامات کے لحاظ سے بھی۔ یہاں پہ یہ چشمے وغیرہ جو ہیں، یہ بالکل وابستہ ان سے ہیں۔ یہاں پہ جب قیام کیا تو اس سے پہلے جو مسجد شریف تھی، آج
تو جو جامعہ بنی ہے یہ انہی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی۔ جدید دور کی ہے، لیکن جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مسجد، قدیم مسجد، وہ ایک ایسا نمونہ تھا کہ شاید ہی اس کی مثال آج کہیں بھی مل جاتی۔ اب ہے سادنا ٹاپ پر جو ایک میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، المعروف کشمیری اوئی اور زڈ، دو نام تھے۔ وہیں پہ زر ایک جو بحری تھی جس کا یہ کہتے تھے زڈ، وہ اسی سادنا ٹاپ پر بالکل ایک انسان کی طرح دور سے دکھائی دیتی، کھڑا پتھر۔ دوسرا اس کا نام زرل، وہاں پہ لیٹی ہوئی اس طرح، جو لیٹا ہوا پتھر نظر آ رہا ہے، یہ یہاں سے جا رہے تھے کرنا، ان کے ساتھ میں ان کے 360 چیلے تھے۔ یہ ایک عرف عام بات تھی کہ جو لاسٹ پہ رہ جاتا تھا وہ غائب ہو جاتا۔ کہتے ہیں جب یہ چلے گئے تو لاسٹ پہ انہوں نے کہا کیا ہم سب ہیں، میرے ساتھ جتنے بھی خلیفے ہیں کیا یہ سب ہیں؟ انہوں نے کہا، عرض کیا، ایک اللہ کے دوست نے، پیارے نے کہا، حضرت ہم میں ایک آدمی کم ہے، ایک بزرگ ہم میں کم ہو گیا۔ کہیں کم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ رکے یہیں، آپ ٹھہریے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ واپس آئے، جب یہ پہنچے تو اس چڑیل نے اس آدمی کو نگل لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا میرے جیسے آدمی کے ساتھ یہ رویہ، اگر میرے ساتھ یہ رویہ ہوا، جو عام لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ کیا حال، کیا حشر ہوگا ان کا۔ تو انہوں نے اپنا وہ آسن مبارک اس کے پیٹ پہ ایسے سیدھا چلا کر وہ اسے چیر پھاڑ کر کے اس کے 2 حصے ہو گئے، اور وہ آدمی کراماتن پھر زندہ واپس نکل آیا۔ تو اس کو کہا کہ اب قیامت تک آپ یہاں ایک پتھر ہی کی حیثیت سے موجود رہ سکتے ہو۔ اور اصل میں جو یہ اوپر جو پتھر جو کھڑا، جس کا زڑ کہ یعنی وہ کانوں سے سننے سے، وہ تو کوثر تھی، وہ کانوں سے سن نہیں پاتی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھتی تھی، اور وہ اتنا کہتی تھی آج ہے۔ تو یہ جو نیچے جو یہاں پہ یہ جیسے زڑ کہتے ہیں، یہ کہتے تھے روٹم ہے، یہ کشمیری میں آج ہے، وہ کہتی تھی روٹم ہے۔ تو بیچ میں جو آدمی ہوتا تھا یہ غائب ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے ان کی طرف بھی یہ اپنا عصا مبارک اٹھا کے، جو ہمارے پاس موجود ہے آج، یہ عصا مبارک کھڑا کر کے کہا